بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ سبق اپنی مدد آپ جو کہ فرسٹ ایئر میں حصہ نثر میں موجود ہے، اس سبق سے متعلق ایک سوال پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے بھی ترتیب دیا جاتا ہے، جو 15 نمبروں پہ مشتمل ہوتا ہے اور بہت زیادہ اہم سوال شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں سے 10 نمبر تشریح کے ہیں، جس میں حوالے کا ہونا ضروری ہے۔ حوالہ جات کے بغیر تشریح میں اچھے نمبر حاصل نہیں کیے جا سکتے، اس لیے آپ کے لیے مفید اور مستند حوالہ جات ترتیب دیے گئے ہیں، جو کہ مستند کتب سے حاصل کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ حوالہ جات آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے نصاب سے متعلقہ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو حوالہ جات کچھ یوں ہے، کیونکہ یہ سبق سر سید احمد خان نے تحریر کیا ہے اور سبق کا موضوع اپنی مدد آپ ہے، اور اپنی مدد آپ سے متعلق جتنے بھی حوالہ جات ہیں اور خاص طور پہ اس سبق کے موضوعات سے متعلق وہ یہاں پہ ترتیب دیے گئے ہیں، تاکہ آپ مناسب طریقے سے ان کا استعمال کر کے اور بہتر نمبر حاصل کر سکیں۔ پہلا حوالہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، عظمت صرف 1% ودیت کی جاتی ہے اور 99% محنت اور ریاضت سے ملتی ہے۔ عظمت صرف 1% ودیت کی جاتی ہے اور 99% محنت اور ریاضت سے ملتی ہے۔ یہاں پہ سر سید نے جو یہ سبق تحریر کیا ہے محنت کی عظمت سے متعلق، اس تناظر میں آپ اس حوالے کو استعمال کر سکتے ہیں کہ ہر دم انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور کوشش سے ہی اس کی زندگی میں بہتری آتی جاتی ہے۔ دوسرا حوالہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، سردار بننا چاہتے ہو تو حرکت و عمل اور جد و جہد کو اپنا معمول بناؤ۔ سردار بننا چاہتے ہو تو حرکت و عمل اور جد و جہد کو اپنا معمول بناؤ۔ اب یہاں پہ اس پیراگراف کے بھی اس سبق کے آخر میں بھی، اور پھر ایک سبق محنت پسند خیرت مند ہے، اس تناظر میں بھی اور سبق کے تناظر میں بھی وہی اقوام ترقی کرتی ہیں، وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو حرکت و عمل کو اور جد و جہد کو اپنا معمول بنا لیتی ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا حوالہ ہے بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ لوگ دوسروں کے سہارے جینے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ تساہل پرست، کم ظرف اور مایوس ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کے سہارے جینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تساہل پرست یعنی سست، کم ظرف اور مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ سر سید نے بھی سبق میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ دوسروں کے سہارے اور اپنی مدد آپ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جو دوسروں کے سہارے پہ رہتے ہیں وہ خود ان کی ذاتی خوبیاں جاتی رہتی ہیں، اور جو اپنی مدد آپ خود کرتے ہیں وہی ترقی کرتے ہیں، وہی اقوام ترقی کرتی ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ اس حوالے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حکیم محمد سعید کا قول ہے، محنت کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا اور سست آدمی کبھی خوش نہیں رہتا۔ محنت کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا اور سست آدمی کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اس سبق میں سر سید نے سستی اور سست لوگوں کی مذمت کی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ در حقیقت وہ لوگ حقیقت میں غلام ہیں جو اپنی برائی کو نہیں چھوڑتے، جو سست ہیں، کاہل ہیں، اور اپنی اس کاہلی اور اس طرح کی بہت ساری ان برائیوں کے غلام ہیں جو انہیں چھوڑتی نہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ غلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، بغیر علم کے عمل اور بیکار ہے، اور بغیر عمل کے علم بیکار ہے۔ اب یہاں پہ سبق کے آخر میں
سبق کے آخر میں جو پیراگراف ہے وہ سر سید نے اسی حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ علم جو عمل کے بغیر ہے وہ ایسی سوانح عمری ہے جس میں صرف تعریفیں ہیں۔ حقیقت میں صحیح علم مشاہدے کا ہے، اور صحیح علم وہی ہے جو انسان کی عملی زندگی میں اس کے کام آ سکے۔ اس تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا جا سکتا ہے، اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ایک صفحے پر بہتر ہے کہ 3 حوالے ترتیب دیے جائیں، تو اس طرح 3 سے 4 صفحات آپ تشریح کے لیے مختص کریں گے۔ کم از کم آپ کی تشریح 3 سے 4 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے جو آپ تحریر کرتے ہیں، اور ہر صفحے پر 2 حوالے بھی ہو سکتے ہیں، بہتر ہے 3 حوالے ہوں۔ اس طرح آپ کل مجموعی طور پہ 9 سے 12 حوالے یاد کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مولوی عبدالحق کا یہ قول ہے، جو شخص یا قوم کام کرنے سے جی چرائے اسے کامیابی اور آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص یا قوم کام کرنے سے جی چرائے اسے کامیابی اور آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں سر سید کے اس سبق سے یہ قول مطابقت رکھتا ہے کہ وہ قومیں کبھی بھی دلی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی آزاد نہیں ہوتی اور کامیاب نہیں ہوتی جو کام سے جی چراتے ہیں، اور پھر تنزل جو ہے، زوال ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس تناظر میں آپ مولوی عبدالحق کا یہ قول نقل کر سکتے ہیں، اس کا حوالہ دے سکتے ہیں الٹے کاماز میں، اور یاد رہے کہ کوشش کریں، مکمل طور پہ کوشش کریں کہ جس کا قول ہے اس کا نام بھی ساتھ بریکٹ میں تحریر کریں تاکہ معلوم ہو کہ یہ قول کس کا ہے، وگرنہ آپ کے دیے گئے حوالے مشکوک ہوتے ہیں۔ اشعار کی صورت میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو شاعر کا نام معلوم نہیں ہوتا، تو اس کو آپ درج کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اقوال آپ لکھتے ہیں، کسی دانا کا قول کہنے کی بجائے اگر تو آپ کو نام بھول گیا ہے تو پھر تو دانا کا قول کہہ دیں، دانشور کا قول کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ نام کا حوالہ بھی ساتھ دیں۔ اس سے آپ کا تاثر جو ہے آپ کی تحریر کا وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ رسکن کا قول ہے، اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہے۔ اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہے۔ اس سبق میں سر سید نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ آپ غور کریں کہ آپ نے اپنی اولاد کو جو تعلیم و تربیت کا جو طریقہ دیا ہے، جو ان کا شغل ہے، جو ان کی مصروفیت ہے، کیا اس سے ان کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ اگر نہیں آ سکتی تو پھر غور کرو کہ کون سی ایسی عادات ہیں، کون سے ایسے اخلاق ہیں، اخلاقیات ہے، اچھی عادات ہیں جن کو بار بار انہیں ذہن نشین کرانا چاہیے یا پھر ان کی تربیت کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو اولاد کی تعلیم و تربیت کے تناظر میں آپ رسکن کا یہ قول جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی سبق میں اس کا ذکر بھی ہے۔ بابا گرو نانک کا قول ہے، سب سے بہتر وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ اچھا چال چلن اور بلند کردار ہے۔ سب سے بہتر وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ اچھا چال چلن اور بلند کردار ہے۔ یہاں پہ دیکھیں سر سید نے واضح طور پہ ایک بہت ہی اعلیٰ پیراگراف کی صورت میں یہ موضوع جو ہے وہ زیر بحث وہ لائے ہیں کہ حقیقت میں ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر ہی بنیاد بنائی ہے، عمارت کی بنیاد رکھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بہتر صورت میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں تعلیم اور تعلیم کے معاملے میں، ٹیکنالوجی کے معاملے میں، اور بہتر اخلاقیات جو ہمیں نظر آتے ہیں، تہذیب اور تمدن سے متعلقہ جتنے بھی بہتر صورتیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے وہ محنت کی تھی، اس لیے انہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ انہیں ترقی یافتہ حالت میں چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے
ترقی یافتہ صورت میں انہیں ملیں تو ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت کی بنیاد پر جو عمارت تعمیر کی ہے، اگر ایک نسل محنت نہیں کرے گی وہ کبھی بھی دوسری نسل اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہے تو پھر یہ ترقی جو ہے وہ اس کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اس تناظر میں بابا گرو نانک کا یہ قول آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر سر سید احمد خان کا ہی قول ہے، استقلال اور محنت کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پہ سر سید نے اس سبق میں ذکر کیا ہے ولیم ڈراگن کا، جو ایک نمائش دستکاری کی نمائش میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ محنت اور ثابت قدمی جو ہے، استقلال جو ہے، مسلسل محنت جو ہے، یہی کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور سر سید کا سارا سبق جو ہے یہ اسی مقولے پر اور اسی اصول کی بنیاد پر ہی ترتیب دیا گیا ہے کہ استقلال اور محنت ہی کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس تناظر میں اس قول کو نقل کیا جا سکتا ہے، حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، بے عمل عالم کی مثال اس اندھے کی سی ہے جس نے چراغ اٹھا رکھا ہو۔ بے عمل عالم کی مثال اس اندھے کی سی ہے جس نے چراغ اٹھا رکھا ہو۔ اب یہاں پہ بے عمل عالم کی مثال دی ہے تو سر سید نے بار بار یہی کہا، خاص طور پہ سبق کے آخری پیراگراف میں انہوں نے کہا ہے کہ علم وہ ہے جو آپ کے مشاہدے کے مطابق آپ کے برتاؤ میں ہو۔ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر وہی علم جو ہے وہ زندگی میں بہتری کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے جو بے عمل ہیں، بے عمل سے مراد، عالم سے مراد یہی ہے کہ جن لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کسی چیز کے بارے میں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز کو عملی صورت میں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس تناظر میں آپ اس حوالے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر مولانا جلال الدین رومی کا قول ہے، حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا نام ہے۔ حقیقی کامیابی محنت کا نام ہے۔ تو یہاں پہ بار بار سر سید بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک فرد نے محنت کرنی ہے تو پھر بھی اسے مسلسل کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر ایک قوم نے کچھ کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے تمام افراد کو محنت کرنا ہوگی، اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ تو اس تناظر میں سے اس قول کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر محمد ایوب خان کا قول ہے، ایوب خان کا قول ہے، ہماری محنت اور ایثار ہماری نسلوں کی پروقار آزاد زندگی، دیانتداری اور مقصدیت کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ ہماری محنت اور ایثار ہماری نسلوں کی پروقار آزاد زندگی، دیانتداری اور مقصدیت کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ اسے بھی آپ اسی تناظر میں استعمال کر سکتے ہیں جب سر سید کہتے ہیں کہ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت کی بنیاد پر عمارت تعمیر کی ہے، تو اس تناظر میں آپ اس قول کو بھی آپ بطور حوالہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، عمدہ تعلیم سب سے اچھا جہیز ہے۔ عمدہ تعلیم سب سے اچھا جہیز ہے۔ یہ بھی سر سید نے جب اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں تو اس تناظر میں اس حوالے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، زمانہ کتابوں سے بہتر معلم ہے۔ زمانہ کتابوں سے بہتر معلم ہے۔ اب یہاں پہ سر سید نے جب مشاہدے کی بات کی ہے آخری پیراگراف میں کہ انسان کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور گرد و نواح پہ جو اس کے مضافات میں یا اس کے قریب یا پھر اس سے متعلق جو واقعات ہیں، مشاہدات ہیں، اس سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ مشاہدہ جو بہترین علم ہے، اس سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں حافظ شیرازی کا یہ قول استعمال کر سکتے ہیں۔ گوئٹے کا قول ہے، مسرت تمام خوبیوں کی ماں ہے۔ مسرت تمام خوبیوں کی ماں ہے۔ مسرت خوشی کے معنوں میں ہے۔ سر سید بھی کوشش کرتے ہر وقت اپنے آپ کو مسرور اور خوش رکھنے کی کوشش کرتے، دوستوں میں اور پھر بچوں میں ہر وقت وہ کوشش کرتے کہ کسی بھی لمحے
ان کی طبیعت کا بوجھ جو ہے وہ خوشی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے، اس لیے خوب کہے بھی لگا لیتے تھے۔ تو اس تناظر میں آپ، کیونکہ وہ مسرت کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہتے، اس تناظر میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر حکیم اقلیدس کا قول ہے، میں آزادوں اور غلاموں کا مالک رہا، مگر سوائے میری خواہش کے کوئی میرا مالک مجھ پر غالب نہ رہا۔ میں آزادوں اور غلاموں کا مالک رہا، مگر سوائے میری خواہش کے کوئی میرا مالک مجھ پر غالب نہ رہا۔ تو یہاں پہ وہ لوگ جو خواہشات کے غلام ہیں مگر عمل نہیں کرتے، اس تناظر میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آزاد، حقیقت میں سر سید نے بھی یہ کہا تھا، حقیقت میں آزاد وہ ہے جو اپنی بری عادات کا غلام نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ اس تناظر میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر حکیم محمد سعید کا قول ہے، محنتی انسان کے جوہر کھلتے ہیں اور وہ مشکل سے مشکل کام کو آسانی اور خوبی سے انجام دے لیتا ہے۔ محنتی انسان کے جوہر کھلتے ہیں اور وہ مشکل سے مشکل کام کو آسانی اور خوبی سے انجام دے لیتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی محنت کی فضیلت ہے کہ اس کی ہی خوبیاں واضح ہوتی ہیں، آخرکار وہی کامیاب ہوتا ہے اور مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اس تناظر میں یہ حوالہ استعمال ہو سکتا ہے۔ شیکسپیئر کا قول ہے، انسان کو اپنی موت تک جد و جہد جاری رکھنی چاہیے، انسان کو اپنی موت تک جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ تو یہ بھی سر سید کا بھی یہی مقولہ ہے کہ کوشش جو ہے وہ ہر دم جاری رکھنی چاہیے، اسی سے کامیابی ہے۔ اس تناظر میں اس حوالے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر لارڈ میکالے کا قول ہے، اگر اقوام کو ذہنی غلامی میں مبتلا کر دیا جائے تو وہ سیاسی آزادی کے باوجود ہمیشہ نسل در نسل غلام رہنا قبول کر سکتے ہیں۔ اگر اقوام کو ذہنی غلامی میں مبتلا کر دیا جائے تو وہ سیاسی آزادی کے باوجود ہمیشہ نسل در نسل غلام رہنا قبول کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے، ذہنی غلامی جو ہے اس کی مخالفت کی گئی ہے، کیونکہ ذہنی طور پہ جو غلام ہے، خاص طور پہ سر سید نے بھی یہ بات کی، جو اپنی شرارتوں کا متی ہے، جو اپنی سستی کو نہیں چھوڑتا، وہ حقیقت میں ذہنی غلام ہے۔ تو اس تناظر میں آپ اس حوالے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر فاطمہ جناح کا قول ہے، جب تک ہر انسان اپنے فریضہ کو ادا کرنے کا عزم نہ کرے، قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جب تک ہر انسان اپنے فریضہ کو ادا کرنے کا عزم نہ کرے تو قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اب اس حوالے کو آپ مکمل سبق میں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پہ سر سید کا جو سبق ہے اپنی مدد آپ، اس کے موضوع کے حوالے سے۔ اور سر سید کا بنیادی مقصد اس سبق کو لکھنے کا یہی ہے کہ اپنی مدد آپ کہ خود اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور جب سبھی لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو وہ فرد بھی ترقی کرے گا اور اس کی قوم بھی ترقی کرے گی۔ تو اس تناظر میں آپ اس حوالے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر سقراط کا قول ہے، جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، سر سید نے بھی بار بار کہا ہے کہ دیکھیے، غور کیجئے، جو طریقہ تعلیم و تربیت کا آپ نے اپنی اولاد کے لیے منتخب کیا ہے یا انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، غور کرو کہ کیا اس سے ان کے شخصی چال چلن میں کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ تو ہر دم جائزہ جو لینا ہے اس تناظر میں، اور اپنی برائیوں کو چھوڑنے اور سستی کو چھوڑنے کے حوالے سے یہ آپ حوالہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اسلامی کا قول ہے، اگر سب افراد کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو ہر شعبے میں برے نمونے ہی پیدا ہوں گے۔ اگر سب افراد کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو ہر شعبے میں برے نمونے ہی پیدا ہوں گے۔ اب یہاں پہ بھی سر سید نے یہی کہا ہے کہ کیا تم نے جو اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کا طریقہ دیا ہے اس سے ان کی زندگی میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ پھر انہوں نے حاشا وکلا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہرگز نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے
کہ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ ہماری اولاد اور ہمارے افراد جو قوم کے افراد ہیں ان کی تعلیم و تربیت ہم کیسی کر رہے ہیں۔ تو پھر اسی حوالے سے اگر ان کی تعلیم و تربیت پر غور نہیں کیا جائے گا تو پھر واقعی مطلب برے نمونے جو ہیں وہ دیکھنے میں مل سکتے ہیں۔ پھر خلیل جبران کا قول ہے، میں ہی آگ ہوں، میں ہی کوڑا کرکٹ ہوں، میری آگ میرے کوڑے کرکٹ کو جلا کر بھسم کر دے تو میں اچھی زندگی پاؤں گا۔ اب یہاں پہ مراد ہے کہ اپنی برائیوں کو چھوڑنا، اپنی سستی کو چھوڑنا اور بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ اس تناظر میں آپ خلیل جبران کا یہ حوالہ استعمال کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ آپ بار بار اسے سن سکتے ہیں اور بار بار سن کر آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور وہ طالب علم جو آپ سے متعلق ہیں، جو آپ کو جانتے ہیں اور سیکنڈ ایئر سے فرسٹ ایئر سے ان کا تعلق ہے، تو آپ انہیں یہ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ سماعت کے لیے شکریہ، والسلام۔